الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ کیا تھا اور کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ چال چل رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کس مساتے ہیں، بے دلی اور بے رغبتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یراؤن الناس۔ چوتھی بات یہ کہی گئی تھی کہ اس نماز میں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، نماز میں ذکر نہیں ہوتا۔ اب ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 143 کا مطالعہ کرتے ہیں، اگلی آیت کا۔ فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ فرمایا گیا کہ منافقین مذبذب ہوتے ہیں، تشکیک میں مبتلا ہوتے ہیں، تذبذب میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے اندر عزم کی، کمٹمنٹ کی کمی ہوتی ہے۔ یعنی نہ تو وہ امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ وہ پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ تو وہ برطانیہ کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ وہ پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ وہ انڈیا کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک، نہ وہ اسلامی ریاست کے پوری طرح وفادار ہوتے ہیں، نہ غیر اسلامی ریاست کے پوری طرح وفادار ہوتے ہیں۔ تو یہ مفادات کے بندے ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہے کچھ پیسوں کے لیے، کچھ ڈالر کے لیے، کچھ دنیا کے لیے، کچھ گرین کارڈ کے لیے، مالی مفادات کے لیے، سیاسی تحفظ کے لیے وہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس کے برخلاف ایک سچا مومن، اس کے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے، وہ تذبذب میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کو پوری امت سے محبت ہوتی ہے، اسلامی ریاست سے محبت ہوتی ہے، اسٹیٹ کا وفادار ہوتا ہے، ریاست کا وہ وفادار ہوتا ہے، ریاست کے لیے اور ریاست اسلام کی ریاست ہے، مسلمانوں کی ریاست ہے، اس کے لیے وہ جان بھی دے دیتا ہے، اس کے لیے قربانی کرتا ہے۔ اور یہ سارے جو فوج کے لوگ ہوتے ہیں، پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جب جان دیتے ہیں تو یہ امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے جان دیتے ہیں۔ تو مذبذبین بین ذالک نہیں ہوتے، یہ تذبذب میں مبتلا بالکل نہیں ہوتے۔ ان کو بالکل اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے مفادات صرف اور صرف جنت سے وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں، مسلم امت سے وابستہ ہیں، اسلامی ریاست سے وابستہ ہیں۔ تو یہ چیزیں آپس میں مختلف نہیں ہیں، یعنی اللہ کے لیے اور اسلامی ریاست کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہی انہی اور جنت کے لیے، یہ اہداف ہیں ہمارے۔ اس میں کوئی یہ ایک ہی بات کے مختلف پہلو ہیں۔ تو تذبذب ان کے دل میں نہیں ہوتا، پوری طرح اعتماد اور عزم ہوتا ہے، اور دماغ بالکل کرسٹل کلیئر واضح ہوتا ہے، بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ ہمارا نصب العین ہے۔ اس کے برخلاف منافقین مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تو نہ تو وہ پوری طرح اس طرف ہوتے ہیں، نہ وہ پوری طرح اس طرف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، یعنی فرض کیجئے ایک آدمی امریکہ جاتا ہے یا برطانیہ جاتا ہے یا اور کسی ملک کا ایجنٹ ہوتا ہے، روس جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ عیسائی بن جائے پوری طرح، ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ پوری طرح ان کے ساتھ ہو، نہیں، بلکہ وہ چند مالی مفادات سے دلچسپی رکھتا ہے، وہ ان کا بھی نہیں، وہ آپ کا بھی نہیں ہے، وہ ان کا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہ کر دیا جائے تو پھر آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے، نہیں پا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ
یعنی جو آدمی اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، امت مسلمہ اور اسلامی ریاست کا وفادار نہیں رہتا، پھر اس کے سامنے کوئی اور راستہ بھی نہیں ہوتا۔ اور چونکہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں غلط راستے پر جاؤں گا، تو اللہ کو بھی کیا پڑی ہے اس کو ہدایت دے، تو اللہ بھی اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس کا اصول وہی ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ جب وہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، تو اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، تمہارا اختیار تھا، تم نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، تو پھر وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتا۔ اور اس کے بعد یہ مضمون آگے چلتا ہے، اور اس میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، دوسری ریاست کی وفاداری اختیار نہ کریں، دوسری امتوں کی وفاداری اختیار نہ کریں۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان کے صحیح دوست مومن ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں۔ انکار کرنے والے، کافرین، مسترد کرنے والے لوگ ان کے ولی، سرپرست اور دوست نہیں ہو سکتے۔ اور پھر انہی اعتقادی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 145 میں صاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کرتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، یعنی انہیں کافرین سے بھی زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ اور وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم پھر ان کے لیے کوئی نصیر، کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ یعنی قیامت کے دن کوئی دوسری طاقت، کوئی امریکہ، کوئی برطانیہ، کوئی فرعون، کوئی نمرود ان منافقین کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے مجرم ہوں گے اور دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے اور سچا ایمان عطا فرمائے۔ ہم جو کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں، ہم امت مسلمہ کے لیے اخلاص کا مظاہرہ کریں، اسلامی ریاست کے لیے اخلاص کا مظاہرہ کریں، اتحاد اور اتفاق کے لیے کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔